السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی کرم سے حفظ قرآن کی تکمیل کے اس مبارک اور مختصر سے موقع کے لیے میں نے قرآن مقدس کی سورہ الحجر کی 9ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے بنیادی طور پر قرآن کریم کی رہتی دنیا تک حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، اسی کا رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، میں اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کا موقع ہو یا کسی حافظ کے حفظ قرآن کی تکمیل کا موقع ہو، اس موقع سے کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد کرنا اس سلسلے کی ہی وعظ و نصیحت کیوں نہ ہو، اور پھر اس موقع پر اطعام طعام کھانا کھلانا اور اس موقع سے لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا، اگر اس کے پیچھے مقصد اللہ کی شکر گزاری ہے کہ رب العالمین نے اس حافظ قرآن پر جس نعمت کا اتمام فرمایا ہے، جو حفظ قرآن کی دولت سے اس بچے کو نوازا ہے، اگر اس کے شکریہ کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر اور بچے کی اور حفظ قرآن کی تشجیع اور حوصلہ افزائی کے لیے اگر اس قسم کی بیٹھک منعقد کی گئی ہے تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر اس یا ایسی بیٹھک کے پیچھے کوئی اور مقصد ہو یا پھر اس کو دین کا کوئی ضروری حصہ سمجھ لیا گیا ہو یا ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ تلاوت یا حفظ قرآن کی تکمیل پر محفل اور مجلس منعقد کرنا اور کھانے کی دعوت دینا کرنا یہ ضروری ہے، اگر ذہن و دماغ میں یہ فکر اور عقیدہ بسا ہوا ہے تو یاد رکھیے اس قسم کی محفل نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ سے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر رب کی شکر گزاری کے طور پر آپ نے اس قسم کی یہ مختصر سی محفل منعقد کی اور کھانا بھی اسی مناسبت سے کھلانے جا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے موقع کے لیے میں نے قرآن مقدس کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے
اور آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، یہ ذمہ ایک طرح سے شرمندہ تعبیر اور تعمیل ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس کی حفاظت کے دو بڑے ذریعے ہیں۔ ایک تو اس کو کتابی شکل میں جمع کر دینا، اور یہ کام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور دوسرا ذریعہ ہے کہ رب العالمین مرور زمانہ کے ساتھ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، کائنات کے مشارق اور مغارب میں ایسے آبروئے ملت پیدا کرے گا، ایسے سینے پیدا کرے گا جن سینوں کے اندر پورا کا پورا قرآن لفظ بلفظ محفوظ ہوگا۔ اور یہ ذریعہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس وقت بھی کائنات میں بے حساب ایسے خوش نصیب موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر رب کا قرآن لفظ بلفظ موجود ہے۔ اور آج ہم اور آپ یہ چھوٹی سی بیٹھک منعقد کر کے بیٹھے ہیں، آج یہاں بھی رب العالمین کی توفیق سے یہ ذریعہ اپنے آپ کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے کی مختصر سی گفتگو سنیں، قرآن مقدس اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس مختصر سی بیٹھک، اس مختصر سی بیٹھک میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، کچھ موٹی موٹی سی گفتگو کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے، بے شمار دلیلیں۔ لیکن آج میں ایک سنگین اور گمبھیر جگہ پر لے جا کر آپ کو اس بات کو سمجھانے کی اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ جگہ ہے قبر کی، تاریک، اندھیری اور مختصر سی جگہ کی۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری اللہ کا عذاب بن کر
پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی. صبح کا زندہ شام کو قبر کی آغوش میں ملتا ہے، اور رات کے زندہ صبح موت کے سرہانے سر رکھ کر قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور ہم کم و بیش روزانہ قبر کی اس تاریک اور چھوٹی سی گڑھی کو روزانہ دیکھ رہے ہیں. اتنی تنگ جگہ کہ اگر جس طرح ہم بستر پر کروٹ لیتے ہیں، اگر میت کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتا. اتنی مختصر سی جگہ، پھر اس پر زیادہ یہ کہ تختے رکھ کر آدھی سے زیادہ قبر کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے. اٹھے تو اٹھ کر بیٹھ نہ سکے، اور اندھیرا کہ اس کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تنگ بھی ہے، اندھیری جگہ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قبر کی یہ تاریک، اندھیری اور تنگ جگہ، کیا یہ روشن ہو سکتی ہے اور کشادہ ہو سکتی ہے؟ قرآن و سنت بتلاتے ہیں کہ یہ تنگ جگہ، یہ اندھیری نگری کشادہ بھی ہو سکتی ہے. کتنی کشادہ! نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. کتنی کشادہ ہو سکتی ہے. قرآن کی رحمت نے فرمایا جہاں تک اس میت کی نظر جا سکتی ہے، اس کے دیکھنے کی رسائی جہاں تک ہے، وہاں تک قبر کی یہ تنگ نگری کشادہ کر دی جاتی ہے. قرآن کی رحمت نے فرمایا وَيُنَوِّرُ لَهُ، اور روشن بھی کر دی جاتی ہے. بھائی جب دیکھے گا اس کی نظر جہاں تک پہنچے گی، اجالا ہوگا تبھی دیکھے گا نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ تنگ جگہ کشادہ بھی ہوگی اور منور اور روشن بھی ہوگی. لیکن ہوگی کیسے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جس کو اس حیات دنیاوی میں، اس زندگی میں کر لینے سے، اپنا لینے سے، اس وجود پر نافذ کرنے سے یہ قبر کی تاریک اندھیری نگری اور تنگ سے تنگ ترین بستی حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے گی. وہ کون سا عمل ہے؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سلسلے کی لمبی اور طویل حدیثیں موجود ہیں، اور میں جس حدیث کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں یہ مسند احمد کی صحیح ترین حدیث ہے. کونین کی رحمت نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ابھی اس کے چھوڑنے والے رشتہ دار، محلے دار، مسجد والے قبرستان سے رخصت بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں. اتنی جلدی دو فرشتے اس کی قبر کی مٹی کو پھاڑ کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں. کون ہیں یہ دونوں؟ منکر اور بولو تو صحیح، مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانے کی دعوت ہے، آپ فکر نہ کریں، بولتے رہیے ساتھ میں. منکر اور نکیر.
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو اٹھا بٹھاتے، پھر اس سے مشہور تینوں سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور وہ شخص جو تم میں رسول بنا کر بھیجا گیا وہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، حیات زندگی میں رب کے سوا کسی کو رب تسلیم نہیں کیا اور وہ اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں 3 ہی سوال ہوں گے، اب کہ فرشتہ ایک اور سوال کرتا ہے۔ ساری حدیثوں میں یہ سوال موجود ہے، وہ سوال ہے ما یدری کا، بابا تم نے یہ جو جواب دیے ہیں یہ جواب تم نے سیکھے کہاں سے؟ ان جوابات کی بنیاد کیا ہے؟ آئے ہائے، روایت لکھتی ہے فیقول، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، یہ جواب میں نے رب کے قرآن کو پڑھ کر دیے ہیں۔ کتنا ضروری ہے قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بنیاد پر آج میں فرشتوں کے اس تاریک اور تنگ جگہ میں جواب دے سکنے کی قابل بنا ہوں۔ آئے ہائے، جب اتنا جواب دے لیتا ہے نا، روایت لکھتی ہے فنادى مناد من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے قبر کی اس تاریک اور ٹوٹی ہوئی گڑھی میں، تنگ جگہ میں، ان صدق عبدی، میرا یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اور ذرا زور سے تو کہو، تو یہ آواز کس کی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فنادى مناد من السماء ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرا یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تب فرشتے کہتے ہیں اللہ جب تو خود بول کر کہتا ہے کہ تیرا یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے اس قبر کی تاریک اور تنگ جگہ میں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب آسمان سے آواز آتی ہے فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرشتوں یہ مٹی کے ڈھیلے ہیں نا، یہ اب اس کو زیب نہیں دیتے، میرے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے میرے فرشتوں کے سوالوں کے باثواب جواب دینے والے کے لیے مٹی کے ڈھیلے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کیا کرے، آسمان سے آواز آتی ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب یہ ڈھیلے ہٹاؤ اور جنت کا بچھونا بچھا دو۔ بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کا فرش بچھا دیا گیا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ جو 2 گز 2 ٹکڑے کفن کے پہن کر آیا، یہ پیرہن قرآن کے پڑھنے والے،
قرآن کے سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کو زیب نہیں دیتے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ کپڑے اتارو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ پہنا دیا جاتا ہے۔ اللہ لباس جنت اس کو پہنا دیا گیا، آسمان سے آواز آتی ہے۔ اللہ اب کیا کرے؟ آسمان سے آواز آتی ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، قبر کی اس تاریک، اندھیری اور تنگ جگہ میں جہاں ہوا کے آنے کا کوئی بظاہر امکان نہیں، وہاں اس کے لیے براہ راست جنت کی کھڑکی اور دروازہ کھول دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فیاتی من روحیہا وطیبیہا، جیسا ہی دروازہ جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے کہ جنت کی تازہ ترین ہواؤں کی لہریں اور خوشبو سے پوری قبر مہک اٹھتی ہے۔ پھر وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اب آیا اصل مسئلہ، اس کی یہ تنگ جگہ کو حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی آنکھ کے دیکھنے کی رسائی ہے، وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ، سوال یہ ہے کہ قبر کی اس تاریک، اندھیری اور تنگ جگہ، یہ روشن، اس کو روشنی کس نے دی؟ اس کو حد نگاہ تک کشادہ کس نے کیا؟ اور یہ جو 3 سوال ہیں، ان کے جواب باثواب کس بنیاد پر نکلے؟ ایک ہی سبب ہے، اور وہی سبب آج کی بیٹھک کی مناسبت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کے مطابق عملی زندگی گزارنا۔ یہ ہے آج کی اس بیٹھک کی مناسبت۔ وقت مجھے کسی تفصیل کی اور آگے چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ آج کی یہ بیٹھک 2 طرح سے رب العالمین کی 2 باتوں کی تحقیق کر رہی ہے، اور اس کو شرمندہ تعبیر اور تعمیل کر رہی ہے۔ پہلی بات، رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو نہ کتابی شکل کی ضرورت ہے نہ سینوں میں بسانے کی، لیکن یہ ایک انسان کی عظمت ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ انسانی سینوں اور ذہنوں کو بنایا۔ اور الحمدللہ آج کی جو مناسبت ہے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی، ہمارے اس جامعہ اسلامیہ عربیہ سامرود کے ایک ہونہار طالب علم، بہت سارے طلباء میں اس طالب علم جس کا نام عادل ہے، اور ہمارے نہایتی عزیز دوست یحییٰ صاحب کے فرزند ہیں، الحمدللہ آج رب کائنات نے اس بچے کے سینے کو چنا، اور اس کے ذہن کو رب العالمین نے پسند کیا کہ اس نے اپنے منہ کے الفاظ، اپنا قرآن، اپنی بات کو لفظ بلفظ اس کے سینے اور ذہن میں جاگزی کر دیا۔ رب العالمین کی اس نعمت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ برکت جاتی ہے ان والدین کے نام جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے
سینوں پہ پتھر رکھ کر وقف کیا ہوا ہے، ان اساتذہ کے نام جنہوں نے رات دن کی محنت کے ساتھ ان بچوں کے ذہنوں اور دلوں میں قرآن کریم کو سمانے اور جاگزی کرنے کی محنت کی ہے۔ رب العالمین اس کا جو بھی کچھ صلہ اور بدلہ ہے اس سے والدین کو بھی اور اساتذہ کرام کو ہمکنار فرمائے۔ رب العالمین اس بچے کو حفظ قرآن کی اس دولت کو تا حیات سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔